صرف بلا لا الہ الا اللہ، یہ معلوم یہ فرش ادا لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو ان صلاحیتوں کو ان کے صحیح مورد میں استعمال کرے، اور انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کی خلقت کا جو مقصد ہے اس کو وہ حاصل کر لے۔ اب یہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، ایک ان کا مثبت استعمال ہے اور ایک ان کا منفی استعمال ہے۔ صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت عادت کی صلاحیت ہے۔ انسان کی یہ صلاحیت اس کو بہت زیادہ مفید کام کرنے پر آسانی فراہم کر دیتی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کی عادت ہو کہ آپ کئی کلومیٹر صبح کو چہل قدمی کیا کریں تو آپ کر پائیں گے، دوسرا کوئی عام آدمی نہیں کر پائے گا۔ بہت سارے کام عادت کے ذریعے سے آسانی سے نبٹ جاتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر پائیں گے۔ تصور فرمائیے کہ اگر کسی کو روزانہ لکھنے کی عادت ہو تو ممکن ہے کہ وہ روزانہ 10 صفحے تالیف کر دے، اور جسے لکھنے کی عادت نہ ہو اور اس سے کہا جائے کہ ایک مضمون 1 صفحے کا لکھ کے دکھائے تو وہ لکھ کے نہیں دکھا پائے گا۔ لیکن اس عادت کا ایک برا پہلو بھی نکلتا ہے، کچھ لوگ اس کو برائی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت عظیم چیزیں عادت ہو جانے کی وجہ سے بے معنی ہونے لگتی ہیں۔ بعض اوقات بہت عظیم مظاہر ہوتے ہیں پروردگار عالم کے، لیکن ان عظیم مظاہر کو دیکھتا رہتا ہے انسان، اتنا دیکھتا ہے کہ عادت کے تحت دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور فرمائیے تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اچھا قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے جس کو ہم عادت کی وجہ سے نظر انداز کرنے لگتے ہیں، تو وہ عام زندگی ہی میں سے ایسے موضوعات کو نکالتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ اس کے اوپر توجہ دو۔ تصور فرمائیے تو پہاڑ کس نے نہیں دیکھا؟ پہاڑ سب نے دیکھا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے اسی پہاڑ کو دوبارہ دیکھو تو تمہیں قدرت الہی نظر آئے گی۔ اب ممکن ہے کوئی شخص پہاڑ کے برابر میں رہ رہا ہو، ہر روز پہاڑ کو دیکھتا ہو، لیکن اس مطلب کو حاصل نہ کر سکے، اور ایک دفعہ آیے قرآنی پڑھے اور پھر پہاڑ کو دیکھے تو پھر اس کو احساس ہو کہ واقعاً قدرت خدا بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے اور آپ کی زندگی میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الابصار، کہ دن اور رات کے بدلنے میں صاحبان بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دن اور رات کا بدلنا ہم لوگوں کے لیے کئی ہزار دفعہ انجام پا چکا ہے، دسیوں ہزار دفعہ ہم میں سے بعض افراد کے لیے، لیکن ہمیں کوئی نشانی نہ مغرب کے وقت نظر آتی ہے اور نہ فجر کے وقت نظر آتی ہے۔ البتہ فجر کے وقت تو نظر آنا بہت مشکل ہے، چونکہ اکثر لوگوں کو نیند میں کچھ نظر نہیں آتا اس وقت، تو جو اٹھتے ہیں ان کا معاملہ ہے کہ انہیں کیا نظر آتا ہے، تو انہیں بھی بہت کم نظر آتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو اللہ کی نشانی نظر آئے گی، غور کرنے پر اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ قرآن کریم نے قیامت کے تصور کو اسی دن و رات کے ذریعے سے بیان کیا ہے، قیامت کے تصور کو
اسی دن اور رات سے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کیا، میں اس کو عام زبان میں استعمال کر کے اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی 2-3 بجے شہر کے کسی انتہائی مصروف بازار میں تشریف لے جائیے تو آپ اس کو مردہ پائیں گے۔ آپ کو یوں لگے گا، یعنی اگر کوئی کسی دور افتادہ جگہ سے آیا ہو تو وہ احساس کرے گا کہ یہاں کوئی نہیں بستا، یہ مری ہوئی بستی ہے۔ لیکن اگر کچھ دیر وہاں پر رکے تو سب آباد ہو جائے گا، دکانیں کھل جائیں گی، چہل پہل شروع ہو جائے گی، جو تاریک تھا وہ اس میں نورانیت آ جائے گی، روشنی سے بھر جائے گا، یہ سب کام ہو جائے گا، اور پھر یوں لگے گا جیسے اب یہ کبھی نہیں اجڑے گا۔ لیکن ہر رات اس نے اجڑنا ہے اور ہر صبح اس نے بسنا ہے۔ قیامت ایسے ہی ہے کہ دنیا کو اگر کوئی بسا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے اس نے کبھی اجڑنا نہیں ہے، اور اگر کوئی اجڑی بھی دیکھ لے تو کہتا ہے اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے جس طرح ہر روز ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے لیے ایسا ہی ہے۔ پھر بہار کی مثال دی، جیسا کہ ابھی موسم بھی ہے، بہار کا موسم ہے، اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہوں گے کہ وہ پودے جن کے بارے میں یوں لگ رہا تھا کہ اب یہ کبھی دوبارہ پتے نہیں دیں گے، ان کی شاخیں خشک ہو گئی ہیں، ان کے اوپر زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے، اور یوں لگنے لگتا ہے جیسے اب یہ بالکل ہی بیکار ہو گئے، مٹی کی طرح مل گئے، لیکن پروردگار عالم انہی پودوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے قیامت کی مثال ایسے ہی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ قیامت کا تصور ہے کیا؟ ظاہر ہے یہ ان عقائد میں سے ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے اندر مشترک ہیں۔ 3 عقیدے تمام مسلمانوں میں ہیں، توحید کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ اور قیامت کا عقیدہ، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام ادیان میں مشترک ہے۔ تمام کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، قیامت کا ماننے والا ہوگا، مختلف انداز میں، مختلف تعبیرات میں، لیکن قیامت کو سب مانتے ہیں۔ تو قیامت کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کا عقیدہ بنیادی طور پر دو زندگیوں کا عقیدہ ہے، کہ ایک یہ زندگی ہے جس کو میں اور آپ یہاں گزار رہے ہیں، اس زندگی کی خاصیتیں میں سے کیا خاصیت ہے کہ یہ موقت ہے، ٹیمپرری ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس زندگی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں مادی زندگی ملی ہوئی ہے۔ اس زندگی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی محدود ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ ابھی عرض کروں گا اس کیفیت کے معاملے کو بھی۔ اور جو دوسری زندگی آئے گی وہ دوسری زندگی موقت نہیں ہے بلکہ ابدی ہے، محدود نہیں ہے بلکہ بہت وسیع ہے، اس کی کیفیتوں میں شدت پائی جاتی ہے، جبکہ اس دنیا کی کیفیت میں کمی پائی جاتی ہے۔ اور اس دنیا اور اس دنیا کا براہ راست تعلق ہے، وہ جو انتہائی مشہور عبارت ہے، نبی اکرم کی حدیث ہے کہ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ جو آپ یہاں کریں گے اس کا براہ راست اثر قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اس کی کیفیت کو بھی اجمالی طور پر عرض کروں گا۔ تو یہ قیامت کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے ایک اور دنیا میں جانا ہے، دونوں دنیاؤں کا رابطہ ہے، یہ کم وقت کی ہے اور وہ مستقل ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا قیامت کے اوپر کوئی عقلی دلیل ہے، یا یہ کہ یہ صرف چونکہ قرآن کریم میں آیا ہے؟ اچھا، قرآن کریم میں کسی عقیدے کا ذکر اتنا نہیں ہے جتنا قیامت کا ذکر ہے، بہت ذکر ہے قیامت کا، سینکڑوں آیات قرآن کریم میں قیامت سے مربوط ہیں۔ تو آپ پوری سورہ کو قیامت کے اوپر دیکھیں گے، جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ واقعہ 96 آیات تمام کی تمام قیامت سے مربوط، سینکڑوں آیات آپ کو قرآن کریم کے اندر قیامت پر ملیں گی۔ اتنی آیات کسی اور عقیدے کو بیان نہیں کر رہی۔ آیا اس عقیدے کے اوپر کوئی عقلی دلیل ہے یا صرف دینی عبارتوں میں آنے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث میں آنے کی وجہ سے مانتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کریں گے کہ عقلی دلیل بھی اس کے اوپر موجود ہے، عقلی دلیل موجود ہے۔ اور عقلی دلیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پروردگار عالم کو عقل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے توحید کے چیپٹر میں کیا۔ پھر اس کی عدالت کو، اس کے عادل ہونے کو عقلی دلیل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے عدل کے معاملے میں کیا۔ جب آپ نے یہ 2 کام کر لیے کہ خدا بھی ثابت ہو گیا اور اس کا عدل بھی ثابت ہو گیا، اب قیامت کا ثابت ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر قیامت ثابت نہ ہو سکی تو اس کا مطلب یہ ہے خدا عادل نہیں ہے۔ عدل الہی کا عقلی تقاضا ہے ایک اور دنیا ہو، عدل الہی کا عقلی تقاضا ہے کہ ایک اور دنیا بسے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
تصور فرمائیے کہ خدا متعال عادل ہے اور انتہائی شدید عادل ہے، یعنی اس کا عدل ایسا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے میری راہ میں کہیں سفر کیا اور سفر کرنے میں کسی گڈھے سے گزرے، اس کا علیحدہ اجر دیا جائے گا، کیونکہ سفر میں تم نے ایک مشکل اور برداشت کر لی کہ ایک گڈھے سے گزرے، تو قرآن کریم جہاد کے راستے میں آنے والی اس زحمت کو بھی علیحدہ اجر کے طور پر شمار فرماتا ہے۔ اب وہ خدا متعال جو انتہائی عادل ہے، اس کو دو کام کرنے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اسے اچھے کام کی بھرپور جزا دے، اور اگر کوئی برا کام کرے تو اسے بھرپور سزا دے۔ اب سوال ہمارا یہ ہے، کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کی جزا اور برے کام کی سزا دی جا سکتی ہے؟ عرض یہ ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، بھرپور سزا نہیں دی جا سکتی، بھرپور جزا نہیں دی جا سکتی، اور خدا تو ہمیشہ بڑھ کر دینے والا ہے، کم سے کم جزا کے معاملے میں کہ وہ بڑھ کر دیا کرتا ہے، وہ برابر بھی جزا اس دنیا کے اندر نہیں دے سکے گا۔ کیوں؟ مادی دنیا ہے، مادی دنیا محدود دنیا ہے، محدود دنیا کے اندر وہ جزا نہیں دی جا سکتی جو کسی ایک دیندار کے نصیب میں آنی چاہیے۔ ایک مثال سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوگی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلے سزا کے تصور کو لے لیجئے۔ اس ملک عراق کے اندر صدام حسین نے جو مظالم کیے، ان کی فہرست نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ صرف اتنا شمار کیجئے کتنے لوگ اس شخص کی وجہ سے اب تک مارے جا چکے ہیں، تو آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ جیلوں کے اندر کتنے ہزاروں، دسیوں ہزار ٹارچرز کے ذریعے سے شہید ہوئے، دسیوں ہزار عراق کے انٹرنل وارز کے اندر، حلبچے کے اوپر ایک کیمیائی حملے میں 5000 آدمی مارے گئے 15 منٹ کے اندر، جن کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملی ایک حملے کے اندر۔ کتنے دوسری جگہوں پر مارے گئے، بصرے کے اندر شیعوں کا کتنا قتل عام ہوا، دلدلی علاقوں میں گھسیٹ دیے گئے اور سب دلدلوں کے اندر پھنس گئے، کوئی شمار نہیں۔ ایران عراق جنگ کے اندر وہ جو عراقی مرے، وہ جو ایرانی مرے، مجموعی تعداد کئی لاکھ میں بن رہی ہے۔ پھر عراق نے کویت پہ حملہ کیا 1990 میں، ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے گئے۔ پھر امریکہ نے جوابی حملہ کیا عراق کے اوپر، ہزاروں لاکھوں اس کے اندر مارے گئے۔ اس کے بعد آخری حملہ جو ہوا عراق کے اوپر امریکہ کا، ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے گئے، کوئی شمار نہیں ہے کتنے لوگ مارے گئے۔ تو اگر انگلیوں پر بھی شمار کریں تو کم سے کم 4-5 لاکھ آدمی اس آدمی کی وجہ سے مارے گئے۔ اب خدا اس کو اس دنیا میں سزا دے تو کیا سزا دے؟ اور میں کہنا نہیں چاہتا، میرے دل کے اوپر بھی سخت گزرتی ہے کہ جو مومنہ خواتین کی بے حرمتیاں ہوئی ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں۔ جیلوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو عراقی ہمارے بھائی وہاں پر ہوتے تھے ہمیں بتاتے تھے، اب میں کئی جگہ پہ بتا بھی چکا ہوں، پرائیویٹ میں اپنی جو نشست ہوتی ہیں تو یقین فرمائیے کئی گھنٹے تک میرا دل کسمساتا رہتا ہے۔ اب میں ذکر سے بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ گریز کرتا ہوں۔ تو وہ جو کچھ ہوا یہ سارے مظالم اسے ایک شخص نے انجام دیے۔ سوال یہ اس کو سزا کیا ملے؟ دنیا میں اسے کیا سزا دی جائے گی؟ آپ کہیں گے عمر قید کر دیا جائے، بس 20 سال، بس 30 سال، جتنی بھی زندگی اس کی باقی ہے۔ آپ کہیں گے اس کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو موت کی سزا دے دی جائے، بس ایک موت۔ ایک جسم کے کتنے ٹکڑے کر لیں گے آپ؟ جتنے ٹکڑے اس کے جسم کے بنیں گے، اس سے زیادہ تو اس نے دوسروں کے جسموں کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں۔ کیا سزا ملے گی اسے؟ تو پتہ چلتا ہے مادی دنیا اتنی محدود ہے کہ اس کے اندر کوئی سزا، عادلانہ سزا نہیں دی جا سکتی اگر ظلم بڑھ جائے۔ فرعون ایسے ہی، نمرود ایسے ہی، دوسرے دنیا کے ظالم ایسے ہی، جنہوں نے ایٹم بم برسائے وہ سب ایسے ہی، جنہوں نے جنگوں کے اندر بربادیاں، 1-1 کروڑ انسان جنگ عظیموں کے اندر مرے، کون حساب دینے والا ہے ان کا؟ کتنے لوگ مارے ہیں ایک آدمی کے بدلے میں؟ ایک آدمی مار سکتے ہیں صرف۔ تو یہاں کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کہ خدا عادل ہے اور یہاں سزا نہیں ہو سکتی، خود یہ بتا رہی ہے کہ ایک اور نظام کی ضرورت ہے جو اس مادی نظام سے مختلف ہو، جہاں بار بار مارا جانا ممکن ہو، تاکہ مجرم کو رکھا جائے، سخت ترین سزا دی جائے، ایک دفعہ مار دیا جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، ایک دفعہ ہاتھ کٹے پھر دوبارہ ہاتھ اگے، پھر دوبارہ کٹے اور پھر دوبارہ اس کو بنایا جائے۔ ایسا ایک نظام ضروری ہے تاکہ مجرم کو اس کے جرم کی صحیح سزا مل سکے، ورنہ عدالت کہاں رہی؟
خداوند متعال کا انصاف کہاں ہوا؟ اسی طریقے سے جزا کا معاملہ بہت واضح تعبیر. آج کی دنیا کی اگر کوئی مثال دیکھنا چاہے تو میں کہوں گا کہ آیت اللہ خمینی کو کوئی کیا جزا دے گا اس دنیا کے اندر؟ کیا جزا دے سکتے ہیں؟ آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو کم سے کم میری عمر کے ہیں، تو میری عمر کے ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کی شناخت ان کے ذریعے سے حاصل کی ہے. ان کی شخصیت کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا دین کیا ہے. تشیع کو جو وقار ملا دنیا کے اندر وہ ان کی شخصیت کی وجہ سے تھا. آج کی دنیا میں ورنہ لوگ بھلا رہے تھے، اپنے مرکز سے غافل ہو گئے تھے. یہ سب ان کی وجہ سے قائم ہوا اور اسلام کی ایک ہیبت اس دنیا کے اندر دوبارہ اس صدی کے اندر دوبارہ سے زندہ ہوئی. یہ ان کی شخصیت. کوئی ان کو جزا دے تو کیا جزا دے گا؟ یہ تو میں ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جو مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں. اب اگر کوئی آئے اور کہے کہ اہل بیت کو جزا دینی ہے تو یہ تصور ہی معمولی سی اہانت سمجھی جائے گی کہ کوئی کیا جزا دے سکتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. اور بس ایک جملہ کہ کوئی خون علی اصغر کی کیا جزا دے گا؟ کوئی خون علی اصغر کی کیا جزا دے گا؟ اور اس کے بدلے کتنوں کو مارا جائے تو کہا جائے کہ بدلہ ہوا. کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی جزا نہیں دے سکتا. اب نبی اکرم کی ذات مقدس کو کوئی کیا جزا دے گا دنیا کے اندر کہ کروڑوں اربوں انسانوں کی ہدایت نبی اکرم کی ذات مقدس کے ذریعے سے انجام پائی؟ کوئی کیا جزا دے سکتا ہے؟ آپ 20 محل بنا لیجئے، 40 محل بنا لیجئے، لیکن زندگی میں محل کیا دے دیں گے؟ تو یہ نظام جو مادی نظام ہے قاصر ہے اس بات سے، اس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے کہ یہ ظالم کو ظلم کی سزا دے اور اچھے عمل کرنے والوں کو جزا دے. تو خود بخود عقل یہ کہہ رہی ہے کہ خدا جو عادل ہے، خدا جو منصف ہے، خدا جو قادر ہے، اگر قدرت نہ ہوتی تو ہم کہتے ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا، لیکن وہ خدا قادر ہے. جب وہ قادر ہے تو وہ جزا ضرور دے گا، وہ سزا ضرور دے گا. اس کا مطلب ہے ایک نظام ضرور بنائے گا جہاں پر مجرم کو سزا دی جا سکے اور اچھا عمل انجام کرنے والے کو اس کی جزا دی جا سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور عرض ہوا کہ ایسے ایک نظام کی کیفیت کو اس نے بیان کر دیا. اگر ہم سے کوئی یہ کہے کیا قیامت کا ہونا ممکن ہے تو ہم کہیں گے وہی جو ابھی بات کہی کہ کیا شب و روز نہیں دیکھتے؟ کیا بہار اور خزاں کے موسم نہیں دیکھتے؟ کیا انبیاء کے ذریعے سے مردوں کا زندہ ہونا نہیں دیکھا؟ انبیاء نے تو جو منظر قیامت میں تمہیں دیکھنا تھا وہ پہلے سے ہی دکھا دیا کہ مردے کو زندہ کر سکتے تھے. ایسے کام تمام ہو چکے. تو قیامت کی جھلک، زندہ جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم یہ کیوں سوچیں کہ نہیں ہو سکتا؟ اور وہ جو سورہ یاسین کے اندر پروردگار عالم نے جواب دیا اعتراض کرنے والے کا، وہ انتہائی معقول اور مدلل جواب کہ کسی کافر نے ہڈیوں کا چورا کر کے ہاتھ میں لیا اور پھونک مار کر کہا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ پوسیدہ ہو گئی ہیں، ان کو ایک پھونک کے ذریعے سے اڑا دیا گیا ہے. فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو نہ ہونے سے بنایا تھا. تو جو نہ ہونے سے بنا سکتا ہے اس کے لیے کچھ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان کام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ قیامت اس حد تک تو عقل کے اندر آتی ہے، اس حد تک تو عقلی دائرے میں ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نظام ہونا ضروری ہے. ایسا نظام ہو جہاں سزا بھی ہو، جہاں جزا بھی ہو، اور اس نظام کا اس دنیا سے رابطہ ہو. ادھر تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد تفصیلات کیا ہیں، یہ وہ چیز ہے جو ہماری عقل سمجھنے سے عاجز ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وحی کی تعلیمات ہماری مدد دیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر آیا فرشتے آئیں گے، سوال جواب ہوگا، کتاب دی جائے گی، اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا، کون کون سی نگہبانیاں آئیں گی، کس کس طرح مراحل گزریں گے، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. ہماری عقل اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسی چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہ کبھی اپنے حواس میں دیکھا ہو. جب قیامت کو ہم نے کسی حواس سے مشاہدہ نہیں کیا، اور جنہوں نے قیامت کا کوئی منظر دیکھا ہو، ظاہر ہے ان سے فی الحال ہمارے ارتباط کا کوئی امکان موجود نہیں ہے.
تو ہم قیامت کے احوال کو کیسے جان سکتے ہیں؟ سوائے یہ کہ خالق کائنات، وہ خالق قیامت، وہ ہمیں اپنے نمائندے کے ذریعے سے بتائے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ بس قیامت اپنی بنیاد میں عقلی ہے، اپنی بنیاد میں عقل کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے احوال عقل کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ جب ایسا ہے تو اگر ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدن بھی اٹھایا جائے گا، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بدن اٹھایا جائے گا یا نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم احوال قیامت کو عقل کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکیں گے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اصل قیامت کو ثابت کریں اپنی عقل کے ذریعے سے، اور باقی تمام ہم وحی کے محتاج ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ وحی کا بیان قیامت کے اندر کیسا ہو، یہ خود ایک معاملہ ہے، یہ خود ایک مشکل چیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو سمجھ سکتا ہے جس کی کسی مشابہ چیز کو حواس کے ذریعے سے دیکھ چکا ہو، سن چکا ہو، چکھ چکا ہو، ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ چیز سمجھ لے گا۔ بہت سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً نیو یارک گئے ہوں گے، کچھ لوگ یقیناً تہران گئے ہوں گے، کچھ لوگ یقیناً مکہ گئے ہوں گے، لیکن بہت سارے وہ بھی ہوں گے جو نہیں گئے ہوں گے، یورپ، امریکہ، مشرقی وسطیٰ، فار ایسٹ، آپ ان بہت سارے ممالک میں نہیں گئے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو سمجھانا چاہے کہ مثال کے طور پر ہانگ کانگ کیسا ہے، تو سمجھا سکتا ہے یا نہیں سمجھا سکتا؟ تو ہم کہیں گے سمجھا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر عمارتیں 24 منزلہ سب سے اونچی ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ وہاں 84 منزلہ بھی ہے، مثال کے طور پر۔ آپ یہاں پر بتائیں گے کہ یہاں کی سڑکیں ہیں لیکن گڈھے بہت ہیں، وہاں کی سڑکوں میں گڈھے نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کا جیسا کچھ دیکھا ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں صفائی ستھرائی کا اتنا زیادہ خیال نہیں ہوتا لیکن وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چلو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ مشابہ دیکھا ہے، اس کا جیسا کچھ نہ کچھ دیکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ مثال کے طور پر دیو ایسا ہے، اب آپ بتائیے دیو کیسا ہے؟ اب دیو ہوتا ہی نہیں ہے، پہلا معاملہ۔ دوسرا، کیسا ہے؟ اب پھنس گئے مشکل میں، کیسا ہے کیا کریں؟ اگر انسان کا جیسا بنائیں تو یہ انسان ہی بن جائے گا، پھر دیو نہیں رہے گا، اور اگر دیو بتائیں تو وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، تو وہ بتائے گا کہاں پر؟ یہی معاملہ قیامت کے ساتھ ہے۔ اب قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے جنت میں یہ ہوتا ہے، دوزخ میں وہ ہوتا ہے، کیا بتائے؟ کیا آپ نے کبھی قیامت کا کوئی منظر، کوئی احساس دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو اب قرآن کریم کیا کرے گا؟ قرآن کریم یہ کرے گا کہ جو دیکھا ہو اس سے مثال لے لے کر بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اور وہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ قیامت کو بتانے کی کوشش کرے تو کبھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ ہم ایران میں ہوا کرتے تھے، ایران میں آم نہیں ہوتا، آتا ہی نہیں وہاں پر، شاید انقلاب سے پہلے امپورٹ ہوتا ہو، بہرحال انقلاب کے بعد تو جہاں تک میں تھا 96 تک تو امپورٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب کسی ایرانی کو ہمیں سمجھانا ہوتا تھا کہ آم کیا ہوتا ہے تو یقین فرمائیے کہ مشکل میں پھنس جاتے تھے۔ کیوں؟ شیپ تو سمجھا لیتے تھے کہ بھائی اس طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے، آپ بنا کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے، تو کبھی وہ کیلا سمجھنے لگ دیتا ہے، کبھی وہ سیب سمجھنے لگتا ہے، کبھی وہ انار سمجھنے لگتا ہے، لیکن آم اس کے ذہن میں نہیں آ کے دیتا۔ ظاہر ہے جو چیز اس نے چکھی نہیں ہے اسے بتائیں کیسے کہ اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اب قرآن کریم کیا بتائے کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے؟ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ یہ قیامت کو حاصل کر پائیں، تو وہ کہتا ہے تمہارے ہاں انار ہوتے ہیں، انگور ہوتے ہیں، سیب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے ہیں لیکن اس سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ ہمارے ہاں جو سیب بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہو سکتی ہے، اور وہ فرماتا ہے ہمارے ہاں جو سیب ہے جنت میں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی خرابی ہو۔ تو اب پلانے والی چیزوں میں اگر ہم کسی چیز کو بہت زیادہ پی لیں تو ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ فرماتا ہے ہمارے ہاں جو پلانے والی ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کتنا ہی پیتے رہیں آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔
یہ وہ مشکلات ہیں جو قیامت کے باب میں ہیں کہ سمجھائے تو کیسے سمجھائے. اب اس نے عذاب بتانا تھا تو کیا بتایا؟ کہا ایسا ہے کہ تم نے آگ دیکھی ہے، وہاں پر بہت شدید آگ ہے. کتنی عظیم آگ ہے؟ کہا اتنی عظیم آگ ہے کہ اس کا اینڈ ہے ہی نہیں. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی ایک آگ ہے، ہمیں تو کنواں سمجھ میں آتا ہے اور کنویں میں آگ لگی ہو یہ سمجھ میں آتا ہے، جیسے آئل ویلز میں کنویں میں آگ لگ جاتی ہے کبھی. اب وہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی آگ ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ تعالی کسی کو ڈال دیا جائے تو تہہ میں کبھی پہنچے گا ہی نہیں، لڑکتا ہی رہے گا. اور آگ کیسی آگ ہے؟ ایک انتہائی نفیس تعبیر اہل بیت نے بیان فرمائی. فرمایا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ دنیا کی آگ رحمت سے بنی ہے اور قیامت کی آگ قہر سے بنی ہے. دنیا کی آگ رحمت سے بنی ہے. کیوں؟ دنیا میں آگ بنائی گئی ہے تمہاری مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، کہ تمہیں دھات کو پگھلانا ہو تو آگ کو استعمال کر لو، کھانا بنانا ہو تو آگ کو استعمال کر لو، اسٹیم انجن چلانا ہے تو آگ کو استعمال کر لو. حرارت کو فائدے میں لانے کے لیے آگ بنائی گئی ہے، لیکن وہ آگ رحمت کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، وہ قہر کے لیے بنائی گئی ہے. اور یہ آگ تمہارے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تو سوچ لو کہ اس آگ کا کیا عالم ہوگا. تو قرآن کریم نے اس مشکل کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سمجھایا جائے قیامت کو، دنیاوی تعبیرات کا سہارا لیا. اب یہ ہے کہ بعض تعبیرات ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ حقیقت یہی ہے. دیکھیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، تشبیہ تعبیر حقیقت نہیں ہوتی. اگر ہم کسی آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ بانس کی طرح لمبا ہے تو کیا بانس کی طرح چوڑا بھی ہے؟ یہ چوڑائی بھی اس کی بانس کی طرح ہے؟ ایسا کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آئے گا. مطلب یہ نہیں ہے بھائی لمبائی میں کہہ دیا بانس کی طرح ہے، اب باقی چیزوں میں تھوڑی کہا ہے کہ بانس کی طرح ہے. تشبیہ صرف اسی مورد میں استعمال ہو سکتی ہے جس میں تشبیہ دینے والے نے کہی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم جب قیامت کی کسی بات کو سنتے ہیں تو اس کی ساری چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں کہ جنت یہی ہے اور دوزخ وہی ہے. اس کی ایک مثال جو میرے ذہن میں بہت کھٹکتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ ضرور تشریح کر دوں، پل صراط. کہ ہم لوگوں نے پل صراط کو واقعاً کوئی برج سمجھ لیا ہے، کوئی فلائی اوور ٹائپ کا، کہ بڑا اوپر سے گزر رہا ہے اور نیچے آگ لگ رہی ہے اور اس میں کچھ میرے خیال میں 2-3 گریڈز ہونے چاہیے کہ اگر ادھر سے گرا تو جہنم میں جائے گا، ادھر سے گرا تو جنت میں جائے گا، یا ادھر سے گرا تو بہت سخت والی جہنم میں جائے گا. نہیں، ایسی کوئی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی قیامت کے دن اگر کوئی پل نکل آیا تو ہم آپ تو وہاں پہ مل سکیں گے شاید، لیکن بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پل صراط واقعاً کوئی پل ہو. اصل پل صراط کا لفظ ہی بتا رہا ہے اسے پل نہیں ہونا چاہیے. صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اب پل صراط راستے کا پل، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. راستہ ہے یا پل ہے یہ طے کر لیجئے، راستہ ہے یا پل ہے، بہرحال ایک بات ہو کوئی. اب یہ کہ پل صراط ہے کیا، اس کی توصیف دیکھیے گا. کہا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ناممکن ہے اس پل کے اوپر کوئی چل جائے. دیکھیے بہت سادہ سی ذہن میں لے کے آئیے، یہ ساری قرآن نے تشبیہات استعمال کی ہیں. یہ تعبیرات اگر یہ حقیقت ہیں تب بھی اس صورت میں نہیں ہوں گی جو ہم سمجھ رہے ہیں. ممکن ہے کوئی پل ہو، ممکن ہے کوئی راستہ ہو اور اس میں یہ معاملہ بھی ہو، لیکن اس طرح نہیں ہوگا جو ہم سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ کم سے کم یہ توصیف صحیح نہیں بن رہی. بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، در حقیقت یہ کیا ہے پل صراط؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے، پل صراط حق کا راستہ ہے. حق کا راستہ، کہ حق کا راستہ جو اس پر چلے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور جو اس سے دور ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. بس کوئی گرنے کا معاملہ نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے گرے گا، نہیں. حق کے راستے سے جو منحرف ہوا وہ جہنم میں گیا اور جو حق کے راستے پر چل نکلا وہ جنت میں پہنچ گیا. اور حق کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت. حق کا راستہ اور کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت. تو اگر کوئی اللہ کے احکام کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. اور اگر کوئی اطاعت نہیں کر رہا تو پھر جہنم میں جائے گا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حق کو جستجو کرنا، پا لینا ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں پر ایک بال کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کام مشکل کام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان بعض اوقات ایسے اپنے مکر و ہیلے کرتا ہے کہ انسان کو حق کو پہچان لینا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے. اور شیطان مکر و ہیلا نہ بھی کرے تو انسان کا نفس ہی اس کو دھوکہ دینے کے لیے بہت ہے.
کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے تو گناہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ جو شیطان باہر کا ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، وہ اندر والا پھر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ گناہ کروا لیتا ہے۔ تو باہر والے شیطان نہ بھی ہو تو اندر والا شیطان بہرحال اتنے مکر و فریب کرتا ہے انسان کے ساتھ کہ اس حق کے راستے کو ڈھونڈنا بال سے زیادہ باریک بن جاتا ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی تلوار کی دھار کے اوپر چل رہا ہو، کہ اس کا پاؤں تو کٹے گا، اس کو ظلم کہیں نہ کہیں مشکلات سہنی پڑیں گی، کہیں نہ کہیں مصائب سہنے پڑیں گے۔ پس پل صراط حق کا ایک ایسا راستہ ہے جس کو ڈھونڈنا مشکل بن جاتا ہے، جس پر چلنا قربانیاں طلب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے ایک منظر کی توصیف ہے۔ اب اسی طرح دوسرے مناظر ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اسی طرح دوسرے مناظر ہیں، مثال کے طور پر کتاب کا معاملہ۔ کتاب کا معاملہ، قرآن کریم کا نزول اس دنیا میں آج سے 1400 سال پہلے ہوا، تو قرآن کریم نے لفظ کتاب استعمال کیا۔ آپ آج کی ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی لائبریریز پرانی کتاب کو اینٹیکس کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ اب ماڈرن لائبریریز کتابوں کے بغیر بنا کریں گی۔ ماڈرن لائبریریز جو ہوں گی وہ سی ڈیز کے اوپر مشتمل ہوں گی، کمپیوٹرائزڈ ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹاز ہوں گے کہ جو محفوظ کر لیے جائیں گے۔ بہت ساری پرنٹنگز جو ہو رہی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، بلکہ الیکٹرانک ہو رہی ہیں۔ آج سے 2000 سال کے بعد اگر قرآن کریم نازل ہوتا اور کہتا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے اور تمہیں کچھ شاہد ثبوت پکڑایا جائے گا، تو کیا کہتا؟ آیا پھر بھی کتاب کہتا؟ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے 1500 سال پہلے، کاغذ کو استعمال ہوئے تقریباً 4 سے 5000 سال لگا لیجئے آپ۔ اگر اس سے پہلے کی کسی شریعت میں خدا قیامت کا تصور بیان کرتا تو کیا اس وقت بھی یہی کہتا کہ ہم کتاب پکڑائیں گے، جبکہ کاغذ کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا؟ تو یوں لگتا ہے یہ کتاب کی ٹرم بھی 2 جلد کے درمیان موجود کاغذ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کتاب کا یہ 2 جلد کے درمیان کاغذات پھنسے ہوئے ہوں وہ مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی آدمی کی زندگی 70 سال ہے اور 70 سال کی کتابت کے اوپر مشتمل ایک کتاب بنائی جائے اور وہ کتاب ایسی ہو جو صرف یہ نہ بتائے کہ مثال کے طور پر 9:20 پر پاک محرم ہال کے اندر تشریف فرما تھے 8:20 پر، بلکہ وہ یہ بھی بتائے کہ کس نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 40 منٹ جو بیٹھا اس میں کتنی دیر انہوں نے سنا ہے اور کتنی دیر نہیں سنا ہے، کتنی دیر سن کر عبرت حاصل کی ہے اور کتنی دیر سن کر دوسرے کان سے نکال دیا ہے، یہ تمام تفصیلات بھی دے۔ تو اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا 70 سال کی زندگی کا ریکارڈ کتنا بڑے کتاب میں آنا چاہیے۔ پھر معقول نہیں لگ رہا کہ کتاب کا مطلب 2 جلد اور اس کے درمیان پیپرز ہوں۔ ہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، تشبیہ ہے۔ تشبیہ کس بات پر؟ ایسا پروف دیا جائے گا جو ناقابل انکار ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کا ایسا پروف دیا جائے گا جو ناقابل انکار ہوگا۔ کتابت کا تو انکار بھی ہو سکتا ہے، کہتے میں نے تھوڑی لکھی ہے، فرشتوں نے لکھی ہے، مجھے کیا پتا فرشتوں نے کیا لکھا، لیکن قیامت ایسا دن نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی کتاب پکڑائی جائے گی قبول کرنے پر مجبور ہوگا کہ قبول کرے، اور ہر چیز اس کو واضح نظر آئے گی، یہاں تک کہ چیخ پڑے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے پروردگار یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کو شمار کر لیا ہے۔ اب 70 سال کی زندگی میں ایسی ایک کتاب بنائیے آپ تو ناقابل یقین حجم بن جائے گا اس کتاب کا۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز دی جائے گی جو ناقابل تردید ثبوت فراہم کر دے۔ اب وہ ناقابل تردید ثبوت کیا ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم سے آج کے زمانے میں کوئی جج یہ کہے کہ ناقابل تردید ثبوت لاؤ تو ہمارے یہاں ویڈیو فلم فراہم کر دی جاتی ہے۔ اگلے زمانوں میں کیا ہوگا؟
سائنس کی ایڈوانسمنٹ کو ایک دفعہ اور ذہن میں رکھیے تو ابھی کوشش اس بات پر ہے کہ یہ جو آوازیں ہم بولتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتی، یہ ویو صحیح رہ جاتی ہیں، تو کیا ان کو دوبارہ ریٹریو کیا جا سکتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نے جو آواز سنی تھی کوہ طور پر، انی انا اللہ رب العالمین، پتہ چلے کہ وہ کہیں آسمانوں میں گھوم رہی تھی، اس کو ریٹریو کر کے دوبارہ سے یہاں پر سنا دیا گیا کہ کہا تھا انی انا اللہ رب العالمین. تو میں سوچتا ہوں بڑا خوبصورت منظر ہو کہ من کنتو مولا ہو بہادہ علی مولا، وہ آ جائے دوبارہ سے. درود بھیجے گا محمد عالم محمد عالم. تو کہا کہ بھائی سائنس کی ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ وہ آوازیں ساری نکال لی جائیں گی، تو قیامت کے دن شاید ایسا کوئی پروف آئے کہ جو کیا اس کی آواز سنائی دے رہی ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز تو انسان بولتا نہیں ہے، بولے بغیر بھی گناہ کرتا ہے. تو ایک اور سائنس کی ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ یہ جو ویژن ہے، یہ جو امیج ہے، یہ بھی ضائع نہیں ہو رہی ہیں، یہ بھی رہ جائیں گی. اور یہ میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں، آپ کہیں گے میں کسی لیبارٹری میں کام کر رہا ہوں کیا؟ نہیں، یہ ٹائم میگزین نے بہت اچھی طرح سے سائنس کی ایڈوانسمنٹ کو 2000 پہ پریڈکٹ کیا تھا کہ نیکسٹ 50 ایئرز میں کیا ہو سکتا ہے. مختلف کتابیں ہیں جن میں لکھا ہوا ہے، مثلا ابھی شاید موقع نہ ہو بھائی یونیورس ان اے نٹ شیل جو اسٹیفن ہاکنگ کی نئی بک آئی، اس میں بھی تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ سائنس کی اگلی ایڈوانسمنٹس کیا ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ویژن بھی شاید باقی رہتا ہے، اس کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے. تو ممکن ہے قیامت کے دن ایسا ہو کہ سارا ویژن سامنے آ جائے، ساری تصویر چل رہی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن قیامت اس سے بھی زیادہ شدید ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں، اس کی تصویر سامنے آ بھی جاتی ہے، تو کیا نیت بھی سامنے آتی ہے؟ نیت تو پھر بھی نہیں آتی. اور قیامت کے دن اصل میں حساب تو نیتوں پر ہی ہوگا، تو نیتوں کو خدا کیسے لے کے آئے گا؟ اب ایک اور معاملہ آتا ہے سامنے، وہ یہ کہ فرمایا قیامت کے دن ہم اعمال کو جسم دے دیں گے، اعمال کو جسم دے دیں گے. کیوں؟ اس سے کم پہ بات نہیں بن رہی. بھئی اگر آواز لائیں قابل انکار ہے، اور گناہ بعض اوقات بغیر آواز کے، تصویر لائیں تو حساب نہیں ہے، اور اصل حساب نیت کا ہے. تو کہا ہم ایسا کریں گے کہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہو، اس عمل کو مجسم صورت میں سامنے لے آئیں گے. نتیجہ یہ کہ کوئی خوبصورت پیکر آپ کے سامنے آئے گا اور آپ سے اظہار مودت کرے گا. آپ کہیں گے خدایا یہ کیا ہے؟ پروردگار فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم ہمارے حضور کر رہے تھے. اور نعوذ باللہ کسی کے لیے کوئی مکروہ صورت کوئی جسم آئے گا اور اس کو اذیت پہنچانا شروع کرے گا اور کہے گا خدایا یہ کیا بلا میرے اوپر نازل ہوئی؟ کہا یہ وہ طنز ہیں جو تم مومنوں پر کیا کرتے تھے، یہ تمہاری زبان کی دھار ہے جس سے تم لوگوں کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے. تو یہ قیامت ایک اور نئی زندگی بن جائے گی کہ جس کے اندر، اب تصور فرمائیے گا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی دینی پروف نہیں ہے، بس میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے، کبھی حل ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دنیا بھی کسی قیامت کا نتیجہ ہے؟ اس پہ غور فرمائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دنیا بھی ایک قیامت ہے اور کسی اور جگہ کے نتائج میں ہم یہاں پر ہیں. بہرحال اس میں عالم زر کو مثال کے طور پر دیا جاتا ہے، جو ابھی بہرحال اتفاق رائے نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن کم سے کم سوچنے والی بات ہے کہ شاید جس طرح یہ اعمال یہاں سے وہاں منتقل ہو رہے ہیں. اچھا ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، مکافات عمل میں نے اور آپ نے سنا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت کی ایک جھلک دنیا میں بھی نظر آتی ہے. قیامت کی ایک جھلک دنیا میں بھی نظر آتی ہے. وہ کیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والے کو اسی ظلم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ ظالم کا ساتھ دینے والے کو اسی ظلم میں مبتلا کر دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ بھی وہی ایک صورت قیامت کی بن گئی کہ قیامت کا سا ایک منظر یہاں پر آ گیا کہ ظلم کیا تھا، اب وہی ظلم آپ کے اوپر واپس آ سکتا ہے. تو یہ قیامت کا ایک منظر بنتا ہے اس دنیا کے اندر. بہت احتیاط کرنی پڑے گی. قیامت کی انہی امور کی وجہ سے پروردگار فرماتا ہے کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں انسانوں کے اندر، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کو قیامت پہ یقین نہیں ہے. لہذا آپ تصور فرمائیے، سورہ ماؤن میں کہا یہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ دکھاوے کا کام کرتے ہیں، یہ ہمسایوں کو چیزیں نہیں دیتے، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قیامت کے منکر ہیں. قیامت کا انکار اتنا شدید اثرات لے کے آتا ہے.
اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس کا مطلب ہے اگر کہیں برائی دیکھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں قیامت پر یقین میں کمی ہے. چاہے زبان سے لاکھ کہتے رہیں کہ ہمیں قیامت کا یقین ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہو، اسے قیامت کی یاد بھی دلائی جائے اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہ آئے. اور ہم انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اگر کبھی گناہ کر رہے ہوں تو ضمیر پکار کر بعض اوقات کہتا ہے کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے، اور پھر بھی گناہ کو جاری رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت پر یقین میں کمی ہے، ورنہ قیامت کے مقابلے میں کوئی کیا جواب دے دے. اب تصور فرمائیے کہ اگر ایک غلط نگاہ سے کوئی لذت مل بھی گئی تو قیامت فرماتی ہے کہ اس ایک نگاہ کے بدلے میں عذاب بھی سوچ لو کہ اب اس کا عذاب جھیلنا پڑے گا، اس لذت سے کیا کرنا. تو اگر قیامت سے مقایسہ کرے انسان تو گناہ نہ کرے. یہی وہ تصور ہے جو معصومین کے پاس ہے کہ فرمایا گناہ کیوں نہیں کرتے، فرمایا گناہ کے اثرات سے واقف ہیں پھر گناہ کیوں کریں گے. اور ہر انسان جو اس دنیا کے اندر پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اسی طرح حاصل کرتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے. جب قیامت کو بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے خود بخود اس کی پاکیزگی بڑھتی چلی جاتی ہے، خود بخود پاکیزگی بڑھتی ہے. اور قیامت کے مناظر ظاہر ہے انتہائی طولانی ہے. کم سے کم ایک منظر انسان سوچتا ہے تو خدا سے بہت دعا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اچھوں کو اچھوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ کھڑا کریں گے. اچھوں کو اچھوں کے ساتھ اور بروں کو بروں کے ساتھ کھڑا کریں گے. تو دعائے کمیل کہتی ہے کہ اے پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں ساری زندگی کسی کی تعریف کرتا رہا اور قیامت کے دن ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. ایسا نہ ہو خدایا کہ میں ساری زندگی جن سے اظہار نفرت کرتا رہا، قیامت کے دن میرے بعض اعمال مجھے انہی لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیں. تو انسان بار بار خداوند متعال سے دعا کرتا ہے کہ اے خدایا ان قلیل اعمال کو تو قبول کر لے اور ہمیں انہی اچھوں کے ساتھ محشور فرما جن کی اچھائی کا ہم دل سے اعتراف کرتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور ہم جانتے ہیں کہ اے پروردگار ان اچھوں نے ہمیں اچھائی تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی. ہم جانتے ہیں، ہم معترف ہیں پروردگار عالم کہ ان اچھوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تاکہ ہمیں اچھائی تک پہنچائیں. انہیں کچھ نہ ملنا تھا، اس سے بے غرض کام انجام دیا. لہذا انسان جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 250 سال زحمتیں، مشقتیں، شہادتیں، کبھی زندان میں، کبھی دنیا کی ظلم و ستم کو جھیلتے ہوئے، 250 سال قربانی اور رشادت اور ایثار کی داستان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر نظر آتی ہے. اور عروج دیکھیں تو ہمیں واقع کربلا نظر آتا ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہ تھی، کوئی مشکل ایسی نہ تھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تحمل نہ کی ہو. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاصہ یہی تھا کہ دنیا کو اچھائی تک پہنچانے کے لیے مصیبتیں تحمل کرتے رہے. یہ کہ امام عالی مقام اپنے سارے کنبے کو لے کر آئے. کربلا کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جو میں اور آپ جان نہ پائیں گے، لیکن کچھ اشارے ہمیں ملتے ہیں. آپ تصور فرمائیے مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکے سے لے کے کربلا تک کسی واقعے میں چوتھے امام کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا، کسی واقعے میں چوتھے امام کا ذکر نہیں ملے گا. اور پھر کربلا سے لے کے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک صرف چوتھے امام نظر آئیں گے. مصلحت یہ تھی کہ ذکر اتنا چھپ جائے کہ شخصیت امامت محفوظ رہے، نسل امامت کا تسلسل فراہم ہو جائے. اور یہ نسل امامت کی بقا امام حسین علیہ السلام کو اتنی عزیز تھی کہ ایک موقع پر سید سجاد نے جب امام عالی مقام کی زبان سے سنا کہ اے بیٹا مردوں میں بس میں اور تم باقی رہ گئے ہیں، باقی سب شہید ہو گئے. پوچھا بابا جنگ کا نقشہ کیا ہوا؟ فرمایا عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، اب میں اور تم باقی بچے ہیں. وہ غیرت ہاشمی کے پہ کر فوراً اپنے بستر سے اٹھے. فرمایا بابا مجھے شمشیر دیجئے، میں آپ کا دفاع کروں گا، میں آپ کا دفاع کروں گا.
آپ امام وقت ہیں، آپ کی جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اور وہ عجیب لمحہ آیا کہ امام علی مقام کے اس نے خدا سے جو غشی تاری ہونی تھی دوبارہ غشی تاری ہوئی، اور بس ایک جملہ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ سید سجاد تمہارا جہاد بہت بڑا جہاد ہوگا۔ اے سید سجاد، اب بیٹا بہت عظیم جہاد کرنا ہے تم نے، ہم نے شمشیروں سے جہاد کیا، تمہیں طوق و زنجیر سے کرنا ہے۔ اے بیٹا ہمارا خون کربلا کی زمین پر بہا، اور تمہارا خون کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک گلیوں گلیوں کے اندر بہنا ہے۔ اے بیٹا ہم نے جہاد کیا اس وقت جب ہم بیویوں کے تقدس سے محفوظ تھے، ان کی حفاظت کا ہمیں یقین تھا، لیکن میرے فرزند تمہارا جہاد اس عالم میں ہوگا۔ سید سجاد نے دوبارہ غشی تاری ہوئی، دوبارہ غشی کے عالم میں اب جو ایک بار پھر آنکھ کھلی تو ہمیشہ امامت کی منتقلی کٹھن مرحلے میں ہوا کرتی ہے۔ امام امیر المومنین سے امام حسن کو امامت کی منتقلی بڑے سخت لمحے پر ہوئی، امام حسن سے امام حسین کو منتقلی بہت سخت لمحے میں ہوئی، لیکن کوئی سخت لمحہ وہ نہ ہوگا جو سید سجاد کا لمحہ تھا کہ بی بی زینب نے جگایا اور کہا کہ بیٹا آپ کے والد تنہا رہ گئے، نرغے آزا ہے، شمشیریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، بیٹا جا کے اپنے والد کی خبر لو۔ سید سجاد اس غشی اور کمزوری کے عالم میں اساٹے کے خیمے سے باہر تشریف لائے، گردن کو اٹھایا اور بس ایک کہا جملہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور کاش مصائب کی داستان یہی ختم ہو جاتی، کاش مصائب یہی ختم ہوتے۔ 11 محرم کا دن آیا، سید سجاد سید صابرین ہیں، یہ صبر کرنے والوں کے سید ہیں۔ 11 محرم کا دن آیا، قافلہ تیار ہوا، سید سجاد کو بٹھا دیا گیا، ایک نظر مقتل پر پڑی۔ اب جو مقتل کا منظر دیکھا، عباس کے شانے کٹے ہوئے نظر آئے، قاسم کا پامال لاشا نظر آیا، علی اکبر کا چنا ہوا بدن نظر آیا، روح قفص انصری سے پرواز کرنے لگی۔ وہ حافظ امامت عقیلہ عرب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائی، کہا بیٹا غم نہ کرو، آج تمہارے والد کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کربلا کی گرم ریتی پر جنازہ ہے، لیکن بیٹا یہاں روزے بنائیں گے، لوگ تمہارے باپ کا ذکر کیا کریں گے، تمہارے والد کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ سید سجاد کا جہاد عجیب جہاد تھا، بازاروں میں گئے، طوق اور زنجیر کے عالم میں شاعر نے عجیب بات کہی ہے، کہا ہے کہ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے، ذکر حسین میں مشغول ہے، تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تمام شہداء اسلام کو، بالاخص ان شہداء کو جو اس سال عاشور کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار ان تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار ذکر حسین کی سعادت قیامت تک نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں میں قرار دے دے۔
اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری تمام نسلوں کو قیامت تک محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار دے دے۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ذکر حسین کے لیے کوشش کرتا ہے، اے پاک پروردگار تو ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی لغزشوں کو تہیوں سے صرف نظر فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں جنت فردوس کے وعدے سے مشرف فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار دے دے۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔